اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں، دوستوں۔ یہ ہمارے سچ والا جی اپنے آپ کو ایکس مسلم بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، تو بہت سے لوگ جو نئے نہیں جانتے ہوں گے۔ ایکس مسلم بن کے لوگوں کو اسلام کے روکتے ہیں، قرآن کے بارے میں غلط بیان کرتے ہیں، لوگوں کو غلط سکھاتے ہیں۔ نہ تو یہ قرآن کی دیکھیے، جس طرح مثال کے طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن بنی اسماعیل کو نہیں جانتا، مومنوں کے بڑے بڑے دعوے۔ ارے میرے بھائیوں، کچھ بھی بکواس کرنے لگا ہے یہ بندہ، اس کی عقل ماری گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نان مسلم بھائیوں، ان سے قرآن نہ سیکھیں میرے بھائیوں، خود پڑھ لیا کریں۔ کلیوگ چالو ہے میرے بھائیوں، کلیوگ کوئی کسی کا نہیں ہے آج کے زمانے میں میرے بھائیوں۔ اور دین دھرم کا معاملہ تو الحمدللہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال، ٹائم ویسٹ سب کچھ کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں نہ جڑے، نہ جاوے۔ تو اور جو اللہ کی تلاش میں ہے، جو اپنے رب کی تلاش میں ہے، تو میرے بھائیوں آپ لوگ قرآن کو ایک بار خود پڑھ لیا کریں، ان سے نہ سیکھا کریں۔ تو دیکھیے، جیسے یہ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حدیث کا ذکر نہیں، حدیث کو نہیں جانتا، قرآن حدیث ماننے کو نہیں کہتا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ قرآن میں لوح محفوظ کا ذکر نہیں۔ انشاءاللہ میں لوح محفوظ والی ویڈیو بناؤں گا، حدیث والی ویڈیو تو میں نے بنا دیا تھا کہ کیا نہیں جانتا۔ اب دیکھیے یہ کہہ رہے کہ قرآن بنی اسماعیل کو نہیں جانتا۔ میرا بھائی کیا ہو گیا ان کو، کیوں ایسا کر رہے؟ تو میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، ویڈیو پلے کرتے ہیں، چلیے۔ خود قرآن کے مطابق، یعنی قرآن کے انوسار، نہ تو بنی اسماعیل کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر ہے، کوئی وجود ہے، اور نہ بنی اسماعیل کے کسی نبی کا، جسے آخری نبی کہا جاتا ہے۔ مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا نبی بنی اسماعیل کی جو ہے، یعنی اسماعیل کی نسل سے ہے، اور وہ نبوت کا آخری جو ہے، مطلب آخری کڑی ہے، یعنی مطلب آخری نبی ہے یا آخری رسول ہے۔ تو پہلی بات تو مسلمانوں کا یہ کلیم قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن بنی اسماعیل کو جانتا، نہ بنی اسماعیل کے آخری نبی کو جانتا ہے۔ یعنی کسی نے کب کیا لکھ دیا، نہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو شجرہ، جسے شجرہ کہا جاتا ہے، کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہی نا کہ لوگ تو میرے بھائیو، آپ لوگوں نے دیکھا قرآن بنی اسرائیل کو نہیں جانتا، الٹی سیدھی بکواسیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ان کو، میں کیا بولوں؟ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں قرآن بنی اسماعیل کو کتنا جانتا ہے، اور جو انہوں نے باتیں کری مومنوں کے بڑے بڑے دعوے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے بزرگ علماء اور جو بھی دین کی بات بتاتے ہیں، بہت قرآن اور حدیث سے ہی بتاتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن سے دکھاتا ہوں کہ یہ ایسی ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ میرے دوستو، یہ دیکھیے بنی اسماعیل کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اب اس میں۔ تو دیکھیے، اور کیا بول اللہ کیا فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کی 127 نمبر آیت سے پڑھتا ہوں میں۔ اور وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد بلند کر رہے تھے اور دعا مانگے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت قبول کر، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور اس کا جاننے والا ہے۔ کون کر رہے تھے؟ ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبے کی بنیاد اونچی کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ ہماری خدمت قبول فرما، کہ بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے، قبول ہے کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے پالنے والے، تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہماری اولاد سے۔ کیا بھائی؟ ہماری اولاد سے۔ اور بنی اسماعیل کسی کو کہتے ہیں کہ اسماعیل کی اولاد، اسماعیل کی سنتان، جیسے بنی اسرائیل کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کی سنتان، آدم کی سنتان، بنی آدم، بنی اسماعیل، بنی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اے ہمارے پالنے والے، اور دعا کر رہے قرآن کریم میں، ہمارے پالنے والے، تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہو، ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر۔ بنی اسماعیل بھی، یہاں اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائیو، آگے اور پڑھتا ہوں۔ اور اے ہمارے پالنے والے، مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتابیں اور عقل کی باتیں سکھائے اور ان کی نفس کو پاکیزہ کر دے۔ آسمانی کتابیں اور عقل کی باتیں، میرے بھائیو ان کو حدیث کہا جاتا ہے، عقل کی باتیں۔ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتابیں اور عقل کی باتیں سکھائے اور ان کو نفس سے پاکیزہ کر دے، بے شک تو ہی غالب اور صاحب تدبیر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث میں قرآن کا ذکر نہیں ہے، تو ان کو یہ آیت دکھائیں میرے بھائیو۔ ہاں خیر، ہم اس میں بنی اسماعیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بنی اسماعیل دکھا رہے ہیں، حدیث نہیں۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے کو احمق بنائے، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور وہ ضرور آخرت میں بھی اچھوں میں سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلام قبول کرو، تو عرض
تو عرض میں سارے جہاں کے پروردگار پر اسلام لایا، مطلب انہوں نے اسلام اپنایا کہ میں سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لایا۔ اور اسی طریقے کی ابراہیم نے اپنی اولاد سے وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، اے فرزندو مطلب میری اولادو، خدا نے تمہارے واسطے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا۔ اسلام کو پسند فرمایا، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، مطلب مسلمان ہی مرنا اگر مرنا تو۔ اے یہود، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم و اسماعیل اسحاق کے معبود و یکتا خدا کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہودی عیسائی مسلمانوں سے کہہ دیں گے، یہودی کا یا نصارہ ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں جو باطل سے کترا کر چلتے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ ہم اسماعیل کے طریقے پر چلتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کری تھی کہ میری اولاد میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک گروہ پیدا فرما جو تیرا فرما بردار ہو، تو وہ گروہ پیدا ہوا۔ ایسے ہی میرے بھائیو، ہماری طرف سے باتیں نہیں کہی جاتی ہے کہ اسماعیل کی اولاد تھے، ایسے ہی نہیں کہی جاتی ہے، حق بات ہے۔ اور اس کو میرے بھائیوں قرآن وران کچھ پتہ نہیں ہے، بھول گیا ہے شاید، خالی بکواسیں کرتا رہتا ہے، تو ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اور دیکھیے، اور اے مسلمانوں، تم یہ کہو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن، اور جو صحیفے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے تھے، ان پر، کس پہ؟ اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کی اولاد کا بھی ذکر ہے، اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے تھے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ و عیسیٰ کو دی گئی اس پر، اور جو کتاب پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں دیا گیا اس پر، ہم تو ان میں سے کسی ایک کو بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو خدا کے فرما بردار ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا میں مسلمان ہی ایسا مذہب ہے جو سارے دھرموں کو سچا مانتا ہے، جو سارے دھرموں کو سچا مانتا ہے، مگر انہوں نے وقت وقت پر اپنی کتابوں کو نہ سنبھالا، ان کا پالن نہ کر سکے، اس لیے وقت وقت پر بھی پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے پڑے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، چاہے پھر وہ وید ہو۔ دیکھ لو، ہر دھرم میں ایک ایشور کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کی دعا تو اللہ کو سننی ہی تھی، کرنا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا گروہ وعدہ بھی پورا کیا اور ان کی دعا بھی پوری فرمائی۔ دوسری دلیل بھی دے سکتا ہوں، مگر یہ دوسری دلیل دے کے میں ویڈیو بند کروں گا، لمبی ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو زیادہ لمبی ویڈیو پسند نہیں آتی ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے اور جو کتابیں ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئی، سب پر ایمان لائے، ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ پیغمبروں کے بیچ میں فرق نہیں کیا جاتا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے سچے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، ہم تو میرے بھائیوں سبھی لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اور ہم لوگ جس طرح سے اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، مگر اس آیت کو دھیان میں بھی ڈالو، یہ آیت نا قرآن میں 2 جگہ پر ہے، ایک آل عمران میں بھی ہے اور یہ سورہ بقرہ میں بھی یہی سیم ٹو سیم آیت موجود ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں، ہاں، سورہ آل عمران کی اسی کے نیچے 85 ہے، اور ہم تو اسی یکتا خدا کے فرما بردار ہیں، اور ہم تو اسی یکتا خدا کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ سورہ آل عمران 86۔ بھلا خدا ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس واضح و روشن معجزے بھی آ چکے تھے، اور خدا ایسی ہٹ دھرمی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا اور فرشتے اور دنیا کے جہاں کی سب لوگوں کی فٹکار ہے، مطلب لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اسی فٹکار میں رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ مگر ہاں، جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی تو البتہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو، توبہ کرو اللہ سے۔ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو بیٹھے پھر روز بروز اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور یہی لوگ پلے درجے کے گمراہ ہیں، جیسے ہماری یہ سچ والا جی ایمان کے بعد کافر ہو بیٹھا۔
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मर गए, अगरचे इतना सोना भी किसी की गुलूल ख्वालिसी छुटकारा पाने में दे दिया जाए, ज़मीन भर जाए तो हरगिज़ ना कबूल किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके दिल ये दर्दनाक अजाब होगा और उनका कोई मददगार भी ना होगा। यो मेरे मुसलमान भाइयों, जिस चीज़ की ये लोग बात करेंगे ना, उसकी तहकीक कर लिया करो, क्योंकि शैतान का तो काम ही है ईमान छीनना, गुमराह करना, वसवसे डालना। और इंशाल्लाह इनकी तो सचवाला जी की तो अकल एकदम मारी गई है, अपने ठिकाने पर नहीं है। मैं दूसरी वीडियो भी दिखाऊंगा। वीडियो में ये एतराज़ कर रहे हैं कि लोहे महफूज का कुछ पता नहीं। मैं इनको लोहे महफूज क्या भविष्यवाणी भी दिखाऊंगा हिंदू धर्म से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा।